الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جب سے شروع ہوا، اس وقت سے ہم آپ حضرات کی خدمت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو، آپ کے اوصاف کو اور آپ کے کمالات کو، آپ کے مقام و مرتبے کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ میں سورۃ الکوثر کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ مزید کچھ باتیں اس جمعہ میں عرض کرنے کا ارادہ تھا۔ شہر کے تمام بزرگ علماء کی جانب سے یہ اپیل کی گئی تمام مساجد کے خطباء کی خدمت میں کہ اس جمعہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کو بیان کیا جائے۔ ان بزرگ علماء کی اپیل ہم جیسے چھوٹوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ ان علماء کی حکم کی تعمیل میں اس بابرکت مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بنیادی اور اہم باتیں آپ احباب کی خدمت میں اس موضوع کی مناسبت سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات اور خصوصیات عطا فرمائے، ان میں نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی خصوصیت آپ کی شان ختم نبوت ہے۔ سوال یہ ہے کہ شان ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ شان ختم نبوت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول، آخری نبی تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام مسلمان خدا کے محبوب، اپنے لاڈلے اور پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے ساتھ ساتھ اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اب اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب صبح قیامت تک کے لیے آپ ہی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کا لایا ہوا دین صبح قیامت تک انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس امت کے لیے کسی نئے نبی کی اور کسی نئے دین کی اور کسی نئی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے رسول سے متعلق فرمایا سراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا۔ دنیا کے اندر انسان کو روشنی پہنچانے کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام کی تمام روشنی ایک محدود موقع کے لیے، ایک محدود وقت کے لیے ہوتی ہے، اور اگر کوئی بلب یا کوئی اور روشنی مستقل مہینوں مہینے چلائی جائے تو چند دنوں کے بعد اس روشنی کے اندر مدھم پن کمی واقع ہوتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو خدا نے جو سراج منیرہ کہا کہ اس سراج منیر کے ذریعے جو روشنی نکلتی ہے ہر آن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ذریعے جو روشنی اس دنیا کے اندر لائی گئی ہے، یہی روشنی صبح قیامت تک انسانوں کو رہنمائی اور رہبری ادا کرنے کا فریضہ انجام دیتی رہے گی۔ دنیا کے شرق ہو کہ غرب، شمال ہو کہ جنوب، کسی حصے میں، کسی خطے اور علاقے میں کوئی انسان کیوں نہ موجود ہوتا ہو، اس کے لیے روشنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی نجات اور اس کی کامیابی اس کے سوا ہو نہیں سکتی، وہ آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی شہادت کو قبول کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان ختم نبوت کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ خطبے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی جس میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کی نبوت و رسالت کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ تمام کے تمام علماء اور مفسرین نے خاتم النبیین کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ خاتم النبیین کا پہلا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ خاتم النبیین کا دوسرا مطلب ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں۔ جب سے دنیا شروع ہوئی، اس دنیا میں اللہ نے انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا تو سب سے پہلے انسان سیدنا آدم، ان کو اللہ نے اپنا سب سے پہلا نبی بنایا، اور وہاں سے ہدایت کا یہ سفر شروع ہوا، اور یہ سفر چلتے چلتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آیا،
اور اس درمیان میں کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا کے مختلف خطوں میں اور علاقوں میں انسانوں کی رشد و ہدایت کا سامان فراہم کرنے کے لیے بھیجا۔ ان تمام کے تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو، اللہ کی عطا کی ہوئی اس امانت کو پورے احساس کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ خدا کے بندوں تک پہنچائی۔ اور پھر سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء اپنے محبوب اور ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا وہ سلسلہ، وہ قافلہ جس کے اول سیدنا آدم تھے، جو وہاں سے شروع ہو کر آپ کی ذات اقدس پر آیا، تو اللہ نے اس سلسلے پر مہر مار دی۔ ختم نبوت کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، اللہ نے مہر مار دی۔ جس طرح آپ دیکھتے تھے پچھلے کچھ زمانوں پہلے ہم لوگ رابطوں کے لیے خطوط بھیجا کرتے تھے پوسٹ آفس کے ذریعے۔ ان پوسٹ آفس کے ذریعے جو خطوط اور پیغامات ایک دوسرے کے پاس روانہ کیے جاتے تھے، ان میں ایک ذریعہ رجسٹری پوسٹ کا بھی ہوا کرتا تھا۔ رجسٹری پوسٹ جو ہوتی تھی کہ اس کے اندر آپ جب خط دیتے تھے اور اپنے خط کی رجسٹری کرواتے تھے تو اس پر گون کی ایک مہر لگا دی جاتی تھی۔ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خط کے اندر جو کچھ چیزیں موجود ہیں، اب اس میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کو باہر نکالا نہیں جا سکتا۔ اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس مہر کا مطلب تھا اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شان ختم نبوت عطا فرما کر اور آپ کو اس کی خصوصیت دے کر اس مبارک سلسلے پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور کہا کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ شروع فرمایا تھا سیدنا آدم سے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ پر اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو خدا نے قرآن میں ایک اور طریقے پر بیان فرمایا۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ اے رسول، آپ خود اپنی بابرکت زبان سے لوگوں کے درمیان اس کا اعلان کریں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ الناس جو قرآن کی اس آیت میں موجود ہے، اس کا مطلب نبی علیہ السلام کی نبوت سے لے کر آج تک دنیا کے جس خطے اور علاقے میں انسان پیدا ہوئے، ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک اس دنیا کے جس کسی خطے اور علاقے میں انسان پیدا ہوں گے، ان سب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں ان کا بھی نبی اور رسول ہوں جنہوں نے اپنے زمانوں میں مجھے پایا، میں ان کا بھی نبی اور رسول ہوں جو میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے۔ جنہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا،
مجھے نہیں دیکھا، میرے بعد آئے، میں ان کا بھی نبی اور رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو مثالوں کے ذریعے سے بھی سمجھایا، اس لیے کہ یہ بڑا بنیادی اور اہم ترین مسئلہ ہے، امت کی ذہن میں اور امت کی سمجھ میں اچھی طریقے پر آ جائے، اس کے لیے مثالیں بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں مثال بیان کرتے ہوئے کہا، میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک خوبصورت مکان اور گھر بنایا۔ جب گھر مکمل ہوا، اس کی تعمیر پوری ہوئی تو لوگوں کو بلایا گیا کہ آؤ گھر دیکھو۔ تمام کے تمام لوگ آئے اس گھر کو دیکھنے کے لیے، اور سب لوگوں نے چاروں طرف گھوم پھر کر اس گھر کو دیکھا۔ اس گھر کی ڈیزائننگ، اس کی خوبصورتی اور اس کی نزاکت اور اس کی جو کاریگری تھی، اس کو دیکھ کر سب اش کر اٹھے۔ لیکن پورا گھر پھرنے کے بعد جب ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر اس مکان میں ایک اینٹ لگانے کی جگہ خالی تھی۔ سب لوگ دیکھ کر جب آئے تو کہنے لگے، گھر تو بڑا خوبصورت، بڑا شاندار اور جاندار ہے، کاش وہ جو ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، اگر اس اینٹ کو بھی وہاں رکھ دیا جاتا، لگا دیا جاتا تو اس کی خوبصورتی اور حسن کے کیا کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور یہ جو گھر تھا یہ قصر انبیاء تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اس دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان سب کے سب تھے، لیکن ایک جگہ خالی تھی، اور سب لوگ اس گھر کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ بھی مکمل ہوتی تو بس اس کے حسن کا کیا کہنا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت کے ساتھ، اتنی مثالوں کے ساتھ اس بات کو کیوں بیان فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت، نبی علیہ السلام کی شان ختم نبوت، یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اتنی ہی ضروری ہے نبی علیہ السلام کی شان ختم نبوت مسلمانوں کے لیے جتنی ایک مسلمان کو اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ خدا کی توحید پر ایمان کسی انسان کا اسی وقت مکمل ہوتا ہے وہ اللہ کی تمام ذات و صفات کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی توحید کا بھی اقرار کرے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کی رزاقیت کو مانتا ہے، اس کی رحمانیت و رحیمیت کو تسلیم کرتا ہے، اس کے مسبب الاسباب ہونے کو تسلیم کرتا ہے، ہر چیز کو مانتا ہے، مگر اللہ کی توحید کو نہیں مانتا تو پھر اس کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ مسلمان کی مسلمانیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی تمام صفات پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید پر ایمان رکھے۔ جس طرح موحد کے لیے اللہ کی توحید پر ایمان لازم اور ضروری ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے ایمان کی تکمیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کی شان ختم نبوت پر بھی ایمان رکھنا ایسا ہی ضروری ہے۔ ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد مانتا ہے، بشیر مانتا ہے، نذیر مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، داعی اللہ مانتا ہے، سراج منیرہ مانتا ہے، مدثر اور مزمل مانتا ہے، لیکن آپ کی ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں کہلاتا، آپ کا امتی بن نہیں سکتا۔ آپ کا امتی بننے کے لیے
آپ کی تمام صفات کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کی شان ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ اس لیے ہر مسلمان یہ یقین اور عقیدہ اپنی زندگی میں مضبوط اور پیوست کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط اللہ کے نبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے۔ اور یہ عقیدہ آپ اپنے بچوں کو بتائیے اور اپنے گھر کی خواتین کو بتائیے۔ ہر خاتون اور ہر بچے کے لیے اس طرح کا یقین اور عقیدہ ضروری ہے، اور اس یقین اور عقیدے میں تھوڑی سی بھی گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی، تھوڑی سی کمی بیشی ہوئی تو پھر انسان کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات اس دور ہی کے اندر محسوس کر لی تھی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے تھے۔ آپ کو وہ علم بھی دیا گیا تھا جو آپ سے پہلے دنیا میں ہوا تھا، اور آپ کو وہ علم بھی دیا گیا جو آپ کے بعد صبح قیامت تک ہوگا۔ اس سب کی روشنی میں نبی نے بڑے اہتمام سے اس چیز کو بیان کیا۔ نبی کو پتہ تھا اس علم کی روشنی میں اللہ کے دیے ہوئے آخری زمانوں میں اور میرے بعد مستقل ایک فتنہ اس سے متعلق برپا کیا جائے گا، اور بہت سارے جھوٹوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد بہت سارے جھوٹے کھڑے ہوں گے یہ کہتے ہوئے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ سن لو، وہ سب کے سب دجال اور کذاب ہوں گے، ان میں کوئی نبی نہیں ہوگا، نبی فقط میں ہی ہوں۔ نبی نے اپنے اس علم کی روشنی میں امت کو آگاہ کیا اور بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے اصرار کے ساتھ اس معاملے کو بیان فرمایا۔ امت کو چاہیے نبی کے اس اصرار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس معاملے میں اتنے ہی چوکنا، اتنی ہی ہوشیار ہو جائے، اور اگر کبھی کہیں کسی علاقے میں کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی اچکا آپ کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کے لیے پہنچ جائے اور وہ آپ سے کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو پھر وہ جھوٹا ہے، مردود ہے، شیطان ہے، دجال و کذاب ہے، اور آپ کے ایمان کو ختم کر کے آپ کو ایمان کی صفوں سے ہٹا کر کفر کی صفوں میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس شان ختم نبوت کی اہمیت اور عظمت کو حضرات صحابہ نے سب سے زیادہ سمجھا۔ انہوں نے اس شان ختم نبوت کے لیے بڑی زبردست اور عظیم قربانیاں دی۔ بس تاریخ کے 2-3 صفحات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور مبارک میں یمامہ میں ایک جھوٹا شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا مسیلمہ بن کذاب، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی سرکوبی ضروری سمجھی۔ نبی علیہ السلام اس فتنے کی سرکوبی کرتے، آپ کا وقت اللہ کے پاس ختم ہو چکا تھا اور آپ خدا کے حضور پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ ایک بہت بڑی فوج تیار کی، جس کی تعداد کتابوں کے اندر 40,000 ملتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کو اکٹھا کر کے اس فتنے کے خاتمے کے لیے یہاں سے یمامہ روانہ کیا، اور اس معرکے کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ملی، لیکن اس کامیابی کے لیے 1200 صحابہ کرام کو شہادت دینی پڑی، اور جن 1200 صحابہ نے اس جنگ کے اندر شہادت پیش کی ان میں اکثر بدری صحابہ تھے،
وہ صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں جتنے معرکے ہوئے، کفار و مشرکین کی جانب سے ظلم و ستم کے ذریعے جتنے مسلمانوں کو شہید ہونا پڑا، ان کی تعداد 259 تھی، اور اس جنگ کے اندر جو شہادتیں ہوئی وہ 1200 سے زائد تھی۔ اب آپ اندازہ کریں اس سے کہ حضرات صحابہ کرام نے اشاعت اسلام کے لیے اتنی قربانی پیش نہیں فرمائی جتنی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے تحفظ کے خاطر کی۔ حضرات صحابہ کرام کے نزدیک نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا بڑا اہم تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فتنے جب کہیں اور جہاں کہیں کھڑے ہوں، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھ کر نبی کا ایک سپاہی بن کر ان فتنوں کو خلاخمہ کرنے کی اور ان کو جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کی بھرپور کوشش کرے۔ جو مسلمان اس قسم کی کاوشوں میں اپنا کردار اور حصہ ادا کرتا ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ قیامت کے دن نبی کے ہاتھ سے آب کوثر کا جام پیے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو نبی علیہ السلام اپنی خصوصی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ آج امت مسلمہ کے اندر غیر مسلموں کی جانب سے مسلمانوں کی صفوں میں ان کے بھیڑ کے اندر کچھ مسلمانوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کا لباس، ان کا نام، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا پینا پہننا، ان کے باتیں مسلمانوں ہی کی طرح ہیں، اور تمام کے تمام غیر مسلم اس کے ذریعے مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو توڑنا اور ان کو افراتفری کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح تمام کے تمام وہ شیطانی چیلے آپ کی ایمانی قوت پر ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں۔ آپ چوکن نہ رہے اس معاملے میں۔ چنانچہ ملک کی آزادی کے بعد جب انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا زور اور ان کی مدافعت ٹوٹ نہیں رہی ہے، ختم نہیں رہی ہے، مسلمانوں کے زور کو توڑنے کے لیے انہوں نے ظلم و ستم کی ہر حد اور انتہا کر دی تھی، لیکن مسلمان لاکھوں جان کے نذرانے پیش کرنے کے باوجود ملک کی آزادی سے متعلق دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اب انگریز نے بڑی چالاکی، عیاری اور مکاری کے ساتھ قادیان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ایک کنڈے کو کھڑا کیا اور اس کو کہا کہ تو اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ کر۔ چنانچہ وہ ذلیل اور کمین ترین شخص اٹھ کر اپنی نبوت و رسالت کا اس نے دعویٰ کیا، اور انگریزوں کی پوری قوت اور مشنری اس کے ساتھ تھی، اور تمام کی تمام باطل طاقتیں اس کی پشت پر کھڑی تھیں، اور انہوں نے اس کو بھرپور سپورٹ کیا، اس کو کوریج دی اور اس کے ماننے والوں کو سہولتیں فراہم کی، اور اس طرح اس کو کھڑا کر کے مسلمانی صفوں کے اندر انتشار برپا کرنا اور مسلمانوں کی ایمان کی دولت کو حاصل کرنا، یہ ان کا گھنونا منصوبہ تھا۔ اور اس دور میں اللہ جزائے خیر دے حضرات علماء کرام کو، انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور وہ فتنہ اتنے طویل عرصے کے باوجود آج بھی قریہ جات کے اندر مختلف محلوں اور علاقوں کے اندر موجود ہے، اور آج تو اور نئے نئے فتنے مختلف شکلوں میں آ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ نبوت و رسالت کا یہ چل نہیں سکتا، تو اب مختلف لوگوں نے ذرا اس سے کم ہو کر کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، اس قسم کے دعوے کر کے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے اور ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تمام سازشوں سے آپ چوکن نہ رہیے۔ آپ کے محلے میں، آپ کے جاننے والوں میں کہیں اس قسم کے کوئی آپ کو ملتے ہیں یا نظر آتے ہیں، برائے مہربانی
آپ جس عالم سے اطمینان رکھتے ہوں ان کی خدمت میں پہنچ کر اس سے متعلق آگہی دے، تاکہ کم از کم ہم نبی کی امت میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھ سکے، اور نبی کے شان ختم نبوت سے متعلق تھوڑی چھوٹی موٹی جو خدمت ہو سکتی ہے اس خدمت کو انجام دینے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ کریں۔ تو اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے حضرات صحابہ نے بڑی عظیم قربانیاں پیش کی۔ اسی مسیلمہ کذاب سے متعلق ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، جب اس مردود اور جھوٹے آدمی نے اپنی نبوت و رسالت کا تذکرہ دعویٰ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی جن کا نام حبیب بن زید تھا ایک خط دے کر اس کی خدمت میں بھیجا، اس کو سمجھایا جائے، اس کو صحیح دین اسلام کی دعوت دی جائے۔ اس مقصد کے تحت حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے تو اس نے ان کو بٹھا کر کچھ سوالات کیے۔ اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتے ہو، نبوت و رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ فوراً حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا میرے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ میں بہرا ہوں، سن نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مسیلمہ کذاب نے حبیب بن زید سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق میرا عقیدہ ہے وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ پھر مسیلمہ کذاب نے کہا کہ مجھ سے متعلق تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں بھی تو دعوی نبوت کرتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مسیلمہ کذاب نے حبیب بن زید سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور سچے رسول ہیں۔ پھر مسیلمہ کذاب نے حبیب بن زید سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سنائی کچھ نہیں دیتا۔ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے جب جب مسیلمہ کذاب حبیب بن زید سے یہ سوال کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، پھر وہ اس عقیدے کو بیان کرتے تو اپنے بارے میں پوچھتا، اور حبیب بن زید جب کہتے کہ میں بہرا ہوں تو کبھی ان کا کان کاٹتا، کبھی دوسرے سوال پر اس کان کو کاٹتا، کبھی تیسرے مرتبہ کے سوال پر ان کی ناک کاٹتا، کبھی ان کا ایک طرف کا ہاتھ کاٹتا، کبھی اس طرف کا ہاتھ کاٹتا۔ ہر مرتبہ کے سوال میں ان کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹا جاتا رہا، اور اس طرح ان کے عضو جسم سے کٹتے چلے گئے، اور ختم نبوت پر سب سے پہلی شہادت پانے والے یہی صحابی رسول ہیں۔ اور حضرات صحابہ کے نزدیک مسئلے کی اہمیت اور اس کی نزاکت کا آپ اندازہ لگائیں، اور ہمیں بھی اس کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے ایمان کی دولت سے متعلق چوکنا رہنا ہے، اور نبی علیہ السلام کی شان ختم نبوت پر اگر کبھی کوئی بددیانت حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں پوری قوت سے منہ توڑ اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ اس عقیدے کو سمجھنے کی اور اپنے گھر والوں تک اور اپنے بچوں تک ہمیں اس عقیدے کو منتقل کرنے کی اپنے کرم سے توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔